کا ہے سرمایہ، ہائے مر گیا قاسم، ہائے مر گیا قاسم، ہائے مر گیا قاسم۔ نعرے حیدری، نعرے تلوار، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ لبیک یا حسین۔ تمام گاہوں نشب کے ساتھ آج بھی پوری دنیا کو چیلنج کر رہا ہے۔ اگر تم سمجھتے ہو یہ اللہ کا کلام نہیں ہے تو اس کا جواب ہے، اور الحمدللہ یہ جس کی شان میں اترا تھا اس کے بارے میں بتا رہا ہے۔ اگر تم سمجھتے ہو کہ آل محمد نورانی نہیں ہے، اگر تم سمجھتے ہو کہ آل محمد کو اللہ نے ملزم نہیں بنایا ہے، یا تم یہ سمجھتے ہو کہ خداوند عالم خلیفہ بنانے کا اختیار بندوں کو دے دیتا ہے، رسول کے بعد اس کے جانشین کے انتخاب کا حق
اگر تم سمجھتے ہو اس نے امت پہ چھوڑ دیا ہے، بندوں پہ چھوڑ دیا ہے، تو ایسا کرو اس سورے کا جواب لے لو۔ تو جس میں وضاحت و بلاغت کے ساتھ عقائد کا بھی جواب ہے اور اعمال میں جن کی اتباع کرنی ہے ان کا بھی لاجواب کرنے والی سیرت دنیا کے سامنے سے قیامت تک موجود ہے کہ اگر تم پر اہل بیت کی اطاعت واجب کی ہے تو ان سے بہتر کوئی نہیں ہے۔ جس طرح ہم نے رسول کو رسول بنایا اور تمہاری ہدایت کے لیے بھیجا، ان سے بہتر رسول نہیں تھا تو ان سے بہتر ان کے ہدایت نہیں۔ پوری دنیا میں جو اشرف کائنات ہیں، تمام صبح قیامت تک کے لیے ہر انسان اور حق کے متلاشی کو جو اطمینان قلب سکے۔ اگر تمہیں اطمینان قلب چاہیے تو جو قلب مطمئنہ کے مالک ہے، جن کو قرآن نے قلب مطمئنہ کہا ہے، یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ اللہ نے ہم کو ایسے لوگوں کے حوالے کیا جو قلب مطمئنہ کے وارث کے بعد قلب جو انسان خود مطمئن نہ ہو اگر اپنے عقائد میں عمل میں تو ہماری کیا ہدایت ہے؟ اطمینان جب انسان وہی بات جسے 100% یقین اسے اطمینان کرتے ہیں۔ اسی لیے مولا کائنات نے کہا تھا اگر پردے ہٹا لیے جائیں تو ہمارے یقین میں اضافہ نہیں ہوتا۔ یہ کس یقین کی بات کرے؟ اس آخرت کی بات کرے جو انسان کی عقل سے ماروا ہے۔ جو نبی خدا معجزات دکھاتے تھے تو آخرت کا یقین دلانے کا، اور یہ سورہ آیا ہے تو آخرت کا یقین دلانے کے لیے آیا کہ اگر تمہیں آخرت کے بارے میں ذرہ برابر بھی شک ہے، کیونکہ محمد بشیر بن کے آئے ہیں، نذیر بن کے آئے ہیں، بشارت جنت کی دینے آئے ہیں، ڈرانے جہنم سے آئے ہیں۔ اگر تمہیں جہنت اور جنت کا یقین کرنا ہے، اگر تمہیں یقین نہیں ہو رہا ہے تو اس سورے کا جواب ہے۔ لیکن پوری دنیا آج تک اس چھوٹے سے سورے کا جواب نہیں لا پائی، نہ یہ کہ سورہ جس کی شان میں نازل ہوا اس کے کردار کا کوئی جواب لا پائی، نہ اہل بیت کا کوثر نسل کوثر کا جواب ہے، نہ قرآن سورہ کوثر کا جواب ہے۔ اس لیے کہ قرآن نے خود کہا تھا کہ رسول ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا، پھر کہا فصلی لربک وانحر، کوثر کے صفات کیا ہوں گے؟ وہ نمازیں پڑھیں گے اور قربانیاں پیش کریں گے۔ آپ مجھے تاریخ میں کوئی ایسی سلسلہ نسب بتائیں مسلمانوں کا یا صحابہ کا جس نے قربانی دی ہے اور نماز پڑھی ہے، جس نے قربانی کے بعد بھی اپنی نماز نہیں چھوڑی۔ یہ صرف واحد اہل بیت کا خاص کا ہے جنہوں نے اللہ کی اطاعت کی۔ کیوں؟ کیونکہ نماز کا اللہ نے ذکر اسی لیے کیا ہے کہ اگر نماز قبول ہو گئی تو تمام اعمال قبول ہو جائیں۔ یہ قرآن کی فصاحت ہے۔ قرآن نے تمام اعمال کا ذکر نہیں کیا، خالی نماز کا ذکر کر دیا، کیونکہ اگر نماز تمہاری قبول ہو گئی تو تمام اعمال قبول ہو جائیں، اگر نماز رد ہوئی تو سب رد ہو جائیں۔ تو اس کے بعد اس نماز کے قیام کے لیے جو قربانی، دیکھیے ایک ہوتا ہے نماز، اللہ نے نماز پڑھنے کا حکم نہیں دیا بلکہ نماز کے قائم کرنے کا حکم دیا ہے۔ فصلی لربک وانحر، نمازیں پڑھتے ہیں اور قربانیاں پیش کرتے ہیں نماز کے قیام کے لیے۔ دیکھیے نماز پڑھنا دوسری چیز ہے، ہم گئے مصلی پہ نماز پڑھ لیا، فجر میں اٹھے 2 رکعت نماز پڑھ لیا، اب فجر سے لے کر ظہر تک نمازی بن کے رہنا، فجر سے لے کر ظہر تک نمازی بن کے رہنا، یہ ہے نماز کا قیام۔ اب نماز کے بعد جو قربانی شروع ہوتی ہے تو یہ قربانی ہے، تو جو قرآن کہتا ہے اگر تم نے نماز پڑھی ہے تو نماز کا پھل کیا ہے، نمازی کے صفات کیا ہے۔ اگر آپ نے خوشبو لگائی ہے، آپ نے عطر لگایا ہے تو اس کی خوشبو بتا دیتی ہے۔ بقول امیر انیس، آپ خود کہتے ہیں خود مشک و خوشبو نہ کہ خوشبو کہے عطار۔
نماز کی خوشبو آنی چاہیے آپ کے کردار سے، آپ کے اخلاق سے نماز ڈھل کے کہ آپ نے صبح کی نماز پڑھی ہے. ہم نے صبح اٹھ کے نماز پڑھی ہے. یہ ٹکر مارنے کا نام نماز نہیں ہے. اگر نماز پڑھی ہے، نماز مومن کی معراج ہے. اگر آپ معراج پہ گئے ہیں تو کچھ معراج والے صفت پیدا ہوئے. کعبہ قوسین والے کو صفت پاکیزہ آپ نے جھلک دکھ رہی ہے. وہ خوشبو مشک و عنبر کی آنی چاہیے، وہ اخلاق کی دکھنی چاہیے، وہ کردار کی خوشبو دکھنی چاہیے. تو وہ کیسے پہچانے؟ تو قرآن کہتا ہے نماز کیا ہے؟ نماز جو ہے فحشا اور منکر سے بچاتی ہے. نماز کیا ہے؟ فحشا و منکر. اب فحشا منکر کا مت ترجمہ ممبر سے کیا کروں؟ یعنی کچھ حرام ہے، کچھ بیہودہ حرام، کچھ حرام ہے اور کچھ بیہودہ حرام، دونوں سے نماز بچاتی ہے. اب جو نماز پڑھ لی صبح کی 2 رکعت، اب صبح سے ظہر تک اگر ہمارے یہاں فحشا اور منکر ظاہر ہو گیا اخلاق کردار میں، تو یعنی ہم نے نماز نہیں پڑھی، کچھ اور کیا تھا. اس کے لیے نفس کو قربانی دینی پڑتی ہے. جہاد کرنا، تلوار چلانا بہت آسان کام ہے، جان دینا بہت آسان کام ہے، لیکن اپنے نفس سے لڑنا. اللہ کے رسول نے کہا تھا، ہم نہیں کہہ رہے. اللہ ایک سریہ سے کچھ لشکر آیا، فاتح بن کے آیا، تو اللہ نے رسول نے کہا یہ تو جہاد اصغر ہے، یہ جہاد اصغر ہے، تلوار کا جہاد. تلوار کا جہاد جہاد اکبر ہے. جہاد اکبر اپنے نفس سے لڑنا، اپنے نفس سے لڑنا، یہ جہاد اکبر ہے. اب جو نماز فصل لربک وانحر، اب نماز پڑھو اور اپنے نفس کی قربانی دو. صلوات محمد جس میں یہ صفات ہوگا وہ کوثر کا وارث ہوگا. اب ہر کوئی کوثر کے وارث نہیں ہو سکتا. قرآن نے صفات بتا دیے. اب تاریخ دیکھیے نہ مسلمانوں کی، اس صفت پہ کون کھڑا اترتا ہے. تو سوائے ائمہ اثنا عشر کے یعنی 12 ائمہ کے علاوہ، 12 ائمہ کے علاوہ کوئی اس پر کھڑا نہیں اترا کہ اس نے نماز پڑھی ہو. نماز کیسی نماز؟ مولا کائنات نماز پڑھنا چاہتے ہیں، پیر بیل میں تیر پہ بستا ہے، لوگ تیر نکالنا چاہتے ہیں، لیکن تیر کہتے ہیں علی کو اتنی تکلیف ہے، لیکن پیغمبر کہتے ہیں رکو، ابھی جب علی مصلی عبادت پر چلے جائے تو تیر کو نکال لینا. ابھی جو علی تڑپ رہے تھے تیر سے، لیکن جیسے مصلی عبادت پہ جاتے ہیں اب تیر نکال لیا جاتا ہے. علی کو خبر نہیں ہوتی کیونکہ علی تو اللہ کے پاس نفس ہے. صلوات محمد علی نے خود کہا تھا، دیکھو نہ میں نے جنت کی لالچ میں عبادت کی ہے، نہ جہنم کے خوف سے عبادت کی ہے، بلکہ اپنے خالق کی معرفت کی وجہ سے کہ خدا خلائق کے پرستش ہے، اس لیے میں عبادت کرتا ہوں. اپنے عاشق ہیں علی اللہ کے، علی اللہ کے عاشق ہے. عاشق جب محبوب کی بارگاہ میں پہنچ گیا، محبوب سے اتنا قریب ہوا جس طرح اللہ کے رسول نے کہا تھا. جب اللہ کے رسول معراج سے پلٹ کے آئے تھے تو لوگوں نے سوال کیا تھا، اے اللہ کے رسول آپ تو معراج پر چلے گئے، ہماری معراج کیا ہے؟ تو اللہ کے رسول نے کہا تھا یہ نماز تمہاری معراج ہے. کہہ تو دیا اللہ سے رسول نے، لیکن ثابت کون کرے گا؟ معراج ہے. جتنا اللہ کے رسول کعبہ و قوسین دوسری ادنا اس سے بھی کم فاصلے پہ پہنچ گئے. اب کوئی ہو نماز پڑھے اتنا بلند ہو جائے کہ دنیا کی خبر نہ ہو اور لوگ گواہی دے.
کلام اللہ کے رسول کے کلام کی تشریح کون کرے؟ قرآن کی تشریح کون کرے؟ یہ عملی قرآن نہ ہوتے تو رسول کا کلام ادھورا رہ جاتا. صلوات محمد دعویٰ تو کر دیا نماز معراج ہے. اے اللہ کے رسول ہم نے تو نہیں دیکھا کسی معراج والے نمازی کو. اے اللہ کے کیا آپ ایسا حکم لائے ہیں جو ناقابل یعنی جو پریکٹیکل نہ ہو؟ بھئی آپ ایسی بات کیوں کر رہے ہیں جو عمل اس پر نہ ہو سکتا ہو؟ تو اللہ کے رسول جواب دیں گے کہ تمہارے لیے تھوڑی معراج ہے، جو کامل ہے ان کے لیے معراج ہے. محمد اللہ کے رسول بہت بڑا مسئلہ حل کر کے امت کے گئے ہیں. اگر ایک دور آئے گا جب لوگ کہیں گے ہم نے کسی کو خلیفہ نہیں بنایا، کسی کو جانشین نہیں بنایا ہے، تو اب کیسے طے ہو ہم کس کو اپنا خلیفہ بنائے، کس کو جانشین بنائے؟ تو اللہ کے رسول نے کہا دیکھو جس کی نماز معراج ہو، جس کی نماز، اور کوئی ایسا نمازی ہم کو نہیں ملا جس کی پیر سے 3 نکال لیے جائیں، جو اپنے خالق سے اتنا قریب ہو. اب آپ بتائیے کہ آپ چلیے آپ کی ساری باتیں مان لیتے، اللہ نے نہیں بنایا، مولا کے معنی یہ نہیں تھے، ساری باتیں صحیح. اب ہمیں پیروی کرنی ہے، ہم کس کی پیروی کرنے؟ ہمیں نماز پڑھنی ہے رسول کے بعد. امام کعبہ کون ہوگا؟ امام حرم کون بنے گا؟ جس کے پیچھے کی جو خلیل رسول کا جانشین ہوگا وہ رسول کی جہاں بڑا ہو کے نماز پڑھائے گا. جو کوئی رسول کی جہاں کھڑا ہو کے نماز پڑھائے گا تو آپ کس کے پیچھے نماز پڑھیں؟ اے اللہ کے رسول آپ نے کہا نماز قبول ہو گئی تو سب قبول، نماز رد تو سب رد. اب ہم کس کے پیچھے نماز پڑھیں کہ ہماری نماز معراج بن جائے؟ تو اللہ کے رسول نے اسی لیے کہا تھا جنگ کے موقع پر دیکھ لو علی کو. اگر تم مولا کے معنی نہیں سمجھ پائے ہو تو علی کی نماز دیکھ لو. تو اس کی نماز سب سے افضل ہے کہ پیر سے 3 نکال لیا جاتا ہے اور خبر نہیں ہوتی ہے. صلوات محمد. دونوں چار کی بات ہے بچہ. اب ہمیں بھائی اللہ کے رسول کا جو سب سے بڑا کام نماز پڑھاتے تھے، اسی لیے جو لوگوں نے دعویٰ کیا کسی کی خلافت کا، جن کو اللہ کے رسول نے کہا تھا نماز پڑھانے کی، جو خلیفہ کے یہاں پہ آئے تو بلکہ میں اللہ کے رسول جھوٹی روایت پیش کر رہے ہیں، لیکن نماز کا سہارا، کیونکہ نماز کی جو امامت کر لے، اسی لیے امام زمانہ اسلام جب یہ وارث کوثر آئے گا جس کا پوری دنیا انتظار کر رہی ہے، یہ نماز طے کرتی ہے کون اللہ کے رسول کا جانشین ہے، کون نفس مطمئنہ کا مالک ہے. اب اسی لیے امام زمانہ امام مہدی اسلام تشریف لائیں گے، تمام مسلمانوں کے فرقے بات مانتے ہیں. عیسیٰ بھی تشریف لائیں گے. عیسیٰ کون ہے؟ مریم کے بیٹے ہیں، مریم کے بیٹے ہیں. گہوارے میں گفتگو کی، اپنے ماں کی عصمت کی گواہی دی، قرآن گواہ ہے. اب عیسیٰ آئیں گے، نماز کا وقت ہوگا تو امام زمانہ ہے فاطمہ کا بیٹا کہے گا آئیے نبی اللہ نماز پڑھائیے. تمام مسلمانوں کے فرقے اس بات کو مانتے اے نبی اللہ نماز پڑھائیے، تو عیسیٰ پیچھے ہٹ جائیں گے کہ یہ آپ کا حق ہے اے فرزند زہرا. صلوات محمد. بس یہی طے ہو جاتا ہے کہ اصلی وارث کون ہے. جس کے پیچھے آخری کے پیچھے عیسیٰ نماز پڑھیں گے تو پہلا بھی ایسا ہونا چاہیے جس کے پیچھے عیسیٰ نماز پڑھے. اگر وہ عیسیٰ سے افضل نہیں ہوگا تو عیسیٰ کیسے پڑھیں گے؟ صلوات محمد. اسی لیے ہم کہتے ہیں پیغمبر کے بعد تمام انبیاء سے اہل بیت افضل ہے. ہمارا دعویٰ بغیر دلیل کے نہیں ہے. اور آپ دیکھیے جو بھی ان کے مقابلے میں آیا سورہ کوثر نے کہا اس کا کوئی نام لینے والا نسلوں میں نہیں بچے گا. اسے ذلت و رسوائی اور ہوا بھی وہی.
تاریخ گواہ امام حسن کا زمانہ آتا ہے، مولا کائنات کی شہادت ہوتی ہے، اب دونوں طرف سے جنگ کا ماحول ہے، امام حسن ادھر سے امت کے منتخب خلیفہ، اقتدار ہاتھ میں ہے، سب کچھ ہاتھ میں ہے، لیکن غداریاں ہیں، ریشہ روانیاں ہیں، اب امیر شام اسی کا فائدہ اٹھاتا ہے، ایک کاغذ دیتا کہ صلح کر لی جائے۔ آپ دیکھیے یہ امام ہے، یہ حکیم مطلق کے نمائندے ہیں، یہ جب چلتے ہیں تو صبح قیامت تک ہدایت بن جاتی ہے، تاکہ ہر آنے والے کے ذہن میں کوئی شکوک ہے تو نکل جائے۔ کل اندھیرے میں کچھ معاملات طے ہو گئے تھے خلافت کے، امت کو گمراہ کر دیا، بیوقوف بنا لیا، نہیں جان پائے، اب روزے روشن میں سب کو باطل کریں گے حسن۔ کل خاموشی سے خلافت طے ہو رہی تھی، اب روزے روشن ہے، اب صلح نامہ آتا ہے، اس پہ امام حسن پہلی شرط کیا لگاتے ہیں؟ پہلی شرط کیا لگاتے ہیں؟ کہتے ہیں آپ معاویہ امیر شام اللہ اور رسول کی سنت پر عمل کریں گے۔ اور آپ تصور کریں یہ امیر شام کس کا انتقام لینے آیا ہے؟ خلیفہ ثالث، کیونکہ ان کے بنی امیہ کے خاندان کے ہوتے ہیں تیسرے خلیفہ، لیکن یہ خلیفہ بنتے ہیں تو کس بنا پر بنتے ہیں؟ جب مولا کائنات اور خلیفہ ثالث دونوں سامنے آتے ہیں تو ان کے سامنے شرط رکھی جاتی شورا میں کہ آپ اللہ رسول اور شیخین کی اطاعت کریں گے، اللہ رسول شیخین کی اطاعت کریں گے۔ تو مولا کائنات کہتے ہیں کیا تم نے کبھی مجھے دیکھا ہے اللہ اور رسول کی اطاعت کے حق کر مجھے کبھی دیکھا ہے میں نے کوئی عمل کیا؟ کہ نہیں علی ہم نے نہیں دیکھا۔ تو اچھا تو یہ بتاؤ کہ اللہ رسول سے اگر شیخین کی اطاعت اگر اللہ رسول کی اطاعت ہے تو میں نے کب اللہ رسول کی اطاعت سے روگردانی کی ہے؟ اور شیخین کی اطاعت اگر اللہ اور رسول سے ہٹ کے ہے تو جب میں نے تب نہیں کی تو اب کیوں کروں گا؟ صلوات محمد۔ آپ دیکھیے ایک کمرے میں بیٹھ کے خلافت طے ہو رہی تھی، ایک سازش ہو رہی تھی، لیکن وہ حق کہاں جو سورج کی طرح، اسی لیے علی حق ہے، سورج اس لیے حق کو بلند کرنے کی، اور حق خود بخود بلند ہوتا ہے۔ اب امام حسن صلح کر رہے ہیں، معاویہ سے شرط لگا رہے ہیں، معاویہ سنت اور اللہ اور رسول کے سنت اور قرآن پیروی کریں گے۔ ارے کوئی تو چاہنے والا بڑھ کے کہہ دے بنی امیہ کا ارے سیرت شیخین بھی داخل کر دو، صلوات محمد۔ اب روشن دین ہے، ارے کوئی پڑھ کے کہہ دے اگر سیرت سے شیخین کوئی نمونہ ہوتی حجت، ارے کوئی کہے ادھر کا ادھر، ارے ہم نے تو اسی بات پہ علی سے خلافت چھینی تھی، ہم نے جو علی پر اقتدار سے محروم کیا تھا وہ سیرت شیخین کی وجہ سے، سیرت شیخین بنے خلیفہ ثالث بنے جن کے خون کے انتقال کے لیے امیر شام نے اتنا بڑا فساد پھیلایا تھا، جن کے انتقام کے لیے امیر شام نے اتنا بڑا فساد پھیلایا تھا، مولا کائنات سے جنگ کی تھی، آپ لاکھوں مسلمانوں کو بے گناہ قتل کروایا، آپ تصور کریں حق سے جنگ کی، تو یہ سب کس لیے ہوا تھا؟ صرف سیرت شیخین کی اطاعت کے لیے۔ اور یاد رکھیے اور اسی کے خون کا بدلہ لینے آئے جس کی وجہ سے انہیں خلافت ملی تھی خلیفہ ثالث کو، انہوں نے مان لیا تھا اللہ رسول اور سیرت شیخین کی اطاعت کریں گے تو ان کو مسلمانوں نے اپنا حاکم مان لیا۔ اب تو کھلے روشن دن میں اب کوئی بڑھ کے کہے اے بادیا اب تجھے اللہ رسول اور سیرت شیخین بھی اس میں ڈالو، لیکن کسی نے نہیں ڈالی وہ شرط، معلوم تھا علی کو حق سے محروم کرنے کی صرف سازش تھی، پوری دنیا میں آیا کر دیا حسن نے، صلوات محمد۔ دوسری شرط کیا ہوتی ہے کہ اب کوئی آرا سے یعنی ووٹنگ کے ذریعے سے کوئی ووٹنگ نہیں ہوگی، یعنی اب کسی کو خلیفہ نہیں بنایا جائے گا ووٹنگ کے ذریعے سے، یعنی اب جو ووٹ سے بنا تھا جس کے بارے میں کہا تھا ووٹنگ ہوئی تھی یعنی باطل ہو گئے۔ کوئی کہتے کیونکہ امام حسن نے صلح ہوتی شرط پہ دی تھی حکومت اسلامی امن کے لیے کہ اپنے بعد امیر شاہ
किसी को खलीफा न नामनेट करेगा, न बनाएगा, न शूरा के जरिए से, न वोट के जरिए से, न नामिनेशन के जरिए से। अब देखिए 3 खिलाफत मौलाए कहना से पहले आती है। पहले कहते वोटिंग हो गई, दूसरों कहते नामनेट हुए, तीसरे शूरा ने बनाई। अब तीनों को हसन बातिल कर देते हैं। आप बताओ मुसलमानों के जो जिस वजह से अली को छोड़ा था और जो दलीलें पेश की थी, हुसैन ने सब पे पूरी उम्मत से मुआजिमा करवा लिया। पूरी उम्मत का ईमान इस बात पे है, खिलाफत अहले बैत का हक है, हुकूमत अहले बैत का हक है, हुकूमत जवानाने जन्नत के सरदार का हक है। ये इकरार करा लिया, तब का टीका ले जाओ ताकि दुनिया देखे कि हमने आखिरत का सौदा किया है। ये आखिरत को उधार समझ रहे थे, इसलिए दुनिया लेने आ गए। हम आखिरत को नगद समझ रहे, इसलिए हुकूमत छोड़ दी, आखिरत ले ली। सल्लल्लाहु मोहम्मद वाले सब बातिल कर देते हैं। इमाम हुसैन तारीख और सुनिए उसमें जो एक शर्त ये भी रखी गई थी, आप तसव्वुर करें कि मौलाए कायनात की शान में कोई गुस्ताखी नहीं होगी। आप तसव्वुर, कहाँ है मुसलमान, कहाँ है कलमा पढ़ने वाले, कहाँ है शियों को काफिर कहने वाले, कहाँ है तौहीन सहाबा का हंगामा करने वाले, कहाँ है सहाबा की अजमत के कायल। आए बताएं ये मुआहिदा जिनके रोशन में फर्जंदे रसूल इमाम हसन से किया जा रहा है। इमाम हसन कहते हैं कि अब अली को कोई मिंबर से गाली नहीं देगा। ये मिंबर से गाली देना जो इबादत समझते थे, ये दौर है। मिंबर से अली को गाली देना इबादत समझते थे, वो काफिर हुए कि हम? काफिर कौन हुआ बताओ? कौन सहाबा का दुश्मन है, कौन सहाबा का मजाक उड़ा रहा है? वो जो मिंबरों से अली को गालियां देते, तारीख में मौजूद है। और सितम ज़रीफ़ी तो ये आप गौर करें, अब वहाँ हम तलवारें खींच जाती हैं। जब हसन ने शर्त रखी तो कहा तो बाद में ये होता कि जहाँ इमाम कम से मजलूमी देखिए पहले बैठी, ये जवाना ने जन्नत के सरदार है, ये फातिमा के बेटे हैं, ये रसूल के बेटे हैं, इनकी मजलूमी देखिए। इमाम हसन ने कहा ठीक है बात, जहाँ इमाम हसन इमाम हुसैन बैठे होंगे वहाँ पे मिंबर से अली को बुरा नहीं कहा जाएगा। ये मुआहिदे की शर्त है। आप तसव्वुर करें, ये मुआहिदा हो रहा है, लगता है कोई काफिर से मुआहिदा हो रहा है। ये मुसलमान नहीं, मुसलमानों का काफिरों से मुकाबला हो रहा है। मुसलमान मुसलमान से मुआहिदा ऐसा नहीं कर सकता। ये काफिर और मुसलमानों का मुआहिदा हुआ है। जैसे अल्लाह के रसूल ने जैसे सुलह हुदैबिया की थी कुफ्फाराने मक्का से, वहाँ कुफ्फाराने मक्का थे या उससे बदतर मुनाफिक थे। नवाब मोहम्मद वाले मुनाफिका छटा दी चेहरे थे, ये हसन थे। आप तसव्वुर करें, अब जो हमारा दीन है कि अल्लाह है, रसूल है, उसके बाद क़ईम असना अशर की विलायत और खिलाफत बरहक है, अक्ल के जरिए से तारीख से साबित हो गई। अब कोई कहने वाला नहीं, क्योंकि आप तसव्वुर करें जब इमाम यजीद के नामनेट किया जाता खुफिया तौर पर सब बहस दे रहे थे, क्योंकि मालूम था जैसे ही ये बात होगी पूरी उम्मत हंगामा कर देगी। क्योंकि इस्लामी एक कानून है, आप काफिर से भी कोई मुआहिदा करते हैं तो आपको पूरा करना पड़ेगा। आप ये कह के नहीं बच सकते कि हुसैन काफिर हो गए थे, दस्तगफिरुल्लाह, हुसैन के काफिर के फतवे तो लग गए लेकिन मुआहिदे में लिख चुके थे। अब अमीर शाम के बाद या तो हसन वारिस बनेंगे या हुसैन खुद ब खुद खलीफा बन जाएंगे। हुसैन खुद ब खुद खलीफा बन जाएंगे। इसीलिए जब दारुल अमारा में हुसैन को बुलाया गया, मुआविया के मरने की खबर दी गई, तो हुसैन ने क्या कहा, ये तारीख देखो, दुश्मनों की तारीख लिखी है, ये दोस्तों ने नहीं लिखी है। तारीख ने मजबूरन वो चीजें लिख दी जिसका छुपाना नामुमकिन था। इतना लिखा कि हुसैन ने बैअत से इनकार किया, पूरा मुकालमा दर्ज नहीं किया, पूरी बातें नहीं बताई। ये तो रोजे रोशन में मुआहिदा हुआ था कि अमीर शाम के बाद खिलाफत मेरा हक है, मैं खलीफा बरहक हूँ। इमाम हुसैन खलीफा बरहक तो होना तो चाहिए था, इमाम हुसैन की बैत होनी चाहिए था। ये दो दुश्मन इतने उम्मत का इजमा था।
किसी बात का ऐसा इजमा नहीं हुआ मौलाए कायनात के बाद अगर किसी की उम्मत का इजमा हुआ खिलाफत पर तो इमाम हसन इमाम हुसैन की खिलाफत पर हुआ था। पूरी उम्मत यकजा हुई थी कि अमीर शाम के मरने के बाद न कोई वोट पड़ेगा, न कोई शूरा होगा, न कोई नामनेट होगा, खुद ब खुद इमाम हसन या हुसैन खलीफा बन जाएंगे, इमाम मुसलमानों की दमा में हुकूमत उनके हाथ में आ जाएगी। ये मुआहिदा मुसलमान कर चुके थे। आप तस्वीर करें, अब इमाम हुसैन खलीफा है, इमाम हुसैन रसूल के जानशी हैं, अब जो इमाम हुसैन के मुकाबले में आ रहे हैं वो बागी है। अब इमाम हुसैन ने बागा, इसीलिए जब हुट पलट के आए थे तो हुट को किसी ने बागी नहीं कहा, क्योंकि उसूल इमाम असली की तरफ पलटे थे, क्योंकि हुसैन वारिस रसूल है। सल्लल्लाहु मोहम्मद का तस्करा आ गया। मुझे बताइए आज नमाज शबे आशूर तड़प रहे तो किस लिए तड़प रहे हो? क्या नमाजें नहीं पढ़ी हैं? क्या नमाजें नहीं पढ़ी हैं? अब क्यों जहन्नम में जलने से डर रहे हो? क्या तिलावत कुरान नहीं कर रहे हो? वो कहीं हाँ कर रहा हूँ तो मैं अब क्यों डर रहे हो जहन्नम से? क्या रोजे का इनकार नहीं? सब कुछ है, रोजा भी है, नमाज भी है, हज भी है, कुरान भी है, फिर आप जन्नत जहन्नम से क्यों डर रहे हो? अब क्यों डर रहे हो? अरे नमाज तो पढ़ ली है, अब क्यों डर रहे हो? जहन्नम का खौफ है। अब क्यों डर रहे हो? तिलावत तो कर ली, हाँ, अब क्यों डर रहे हो? मालूम हुआ नमाज पढ़ लो, रोजा पढ़ लो, हज कर लो, ज़कात कुछ भी कर लो, लेकिन अहले बैत की मोहब्बत नहीं है तो जहन्नम है। सल्लल्लाहु मोहम्मद कुछ कर लो, क्या कमी है? सब तो मिल गया। नमाज भी पढ़ रहे, रोजा भी कर रहे, हज भी, ज़कात सब कर चुके हो, अब कौन सी जहन्नम का तुम्हें डर है? तो वो नहीं, जहन्नम है, जहन्नम में नहीं डर लगता। और के तारीखी मुकालमा मौजूद तसव्वुर करें और उनका पलट के आना, उनकी कुर्बानी कैसे आप तसव्वुर करें। तो मौलाए कायनात मोहम्मद ये हसन आप तसव्वुर करें, हसन ने तो कुर्बानी जो सुलह अगर सुलह न करते तो जो छुपे छुपे राज थे वो जाहिर होते। मुसलमानों ने जो खिलाफत के दावे किए थे, इमाम हसन ने सुलह में सब बातिल कर पूरी तारीख को बता दिया। ये सिर्फ अली को हक से दूर करने के लिए प्रोपगंडा किया गया था। ये बुग़्ज़ अली था और कुछ नहीं। ये बुग़्ज़ अली था जिसे उनके खिलाफत उनका हक था। मौलाए कायनात मन कुंतो मौला और फहादा अली मौला के छिपाने के लिए ये सब किया गया साथ में। अब बड़े भोले मुसलमान बन जाते। अब इमाम हसन का सुलहनामा पढ़े और तारीख कहती है किसी सुलह का पास नहीं किया। और इसी वक्त होता क्या, आप तसव्वुर करें बैत तबाह इमाम हसन की सखावत है। इमाम हसन जा रहे थे, अपने घोड़े से सवार होकर जा रहे थे, तो रास्ते में एक मशहूर अपाहिज जिसे कहते हैं, मशहूर शख्स हो जाता है जो चल फिर नहीं सकता, एक रास्ते में बैठा होता है। इमाम हसन का गुजर होता है, इमाम हसन का गुजर होता है। अब क्योंकि अहले बैत का चाहने वाला था इमाम हसन का, तो दिल में तमन्ना करता है कि काश कि मेरे हाथ पैर सलामत होते, काश के पैरों में जान होती तो मौला इमाम हसन के कदम बोसी करता। ये इरादा दिल में किया था तो हसन ने अपना रास्ता बदल दिया। इमाम हसन ने अपना रास्ता बदला क्योंकि इरादे इलाही के इरादे का कोई इरादा नहीं कर सकता। हम दुनिया कायनात इरादा बाद में करती है, पहले उल इल्म की पड़ती है। हर इरादे में इनका इरादा भारी होता। अब जैसे उसने इरादा किया वो मशहूर शख्स था, इमाम हसन ने रास्ता बदला। आए, पास आए, सलाम किया, जवाब दिया, आके अपनी चाबुक गिरा देते हैं और कहते हैं ए मर्द शेख, ए मर्द शेख, इस चाबुक को उठाने में हमारी मदद करो। अब ये सुनना था तो वालेहाना तौर पर
وہ شخص صالحانہ طور پر چابو اٹھا کے دے دیتا ہے، امام حسن چلے جاتے ہیں۔ آپ غور کریں، جب چلے گئے تب احساس ہوا ارے میں تو ہل نہیں سکتا تھا، میں تو ہل نہیں سکتا تھا، مولا آئے شفا دے کے چلے گئے، کوئی احسان بھی نہیں جتایا، کوئی شکریہ بھی طلب نہیں کیا، ارے کاش کہ میں شکریہ ہی کر دیتا، 2 لفظ بول دیتا، اتنا آپ تصور کریں۔ اسی لیے ہم سب اپنے اعمال میں محتاج ہیں، ہم چاہے جتنی نماز پڑھ لیں، چاہے جتنا روزہ رکھ لیں، چاہے جتنے کھائیں، ہم سب محتاج ہیں، یہ ہم سے کچھ خدمت لے لیتے۔ اسی لیے شہزادی نے کہا تھا پروردگار ہمارے لال کی صفحے ادا کون بچھائے گا، صفحے ادا کا معیار سمجھیے، اللہ کے رسول بچھائے یا علی بچھائے یا حسن بچھائے یا فاطمہ بچھائے، یہ ہے فرش ادا پہ رونے والوں کا معیار۔ اس سب میں لا کے فاطمہ نے ہم کو کھڑا کر دیا، ان کا احسان ہے، ہمارے آنسوؤں پہ جو محتاج نہیں ہے، ان کا آنسو آپ پاکیزہ رومال اور کہاں ہمارے ساتھو، یہ ان کا کرم ہے کہ اتنا درجہ بڑھا دیا کہ ملائکہ فخر کرتے ہیں فرش ادا پہ، یہ ان کا احسان ہے، یہ ان کی مودت کا صدقہ ہے۔ آپ تصور، یہ جو تھوڑی بہت خدمت لے لیتے، ہمارے ناک کی صفائی جمال کو قبول کر لیتے، کیونکہ ہمیں بلند درجات ان کا احسان ہے، ان کا کرم ہے، ورنہ ہم کیا، ہماری ادا کیا، ارے رونے کے لیے تو امام کافی ہے، جو صبح شام کھول کے آنسو روتا ہے، ہم کیا روئیں گے، کیونکہ کربلا کی مصیبتیں ایسی ہیں انسان تصور نہیں کر سکتا۔ آپ تصور کریں، جب جامع قاسم ایک گوشے میں بیٹھے ہیں اور مولا اجازت نہیں دیتے، مولا اجازت، اب فرما کی نگاہ پڑتی ہے، ایک قاسم کیا موت سے ڈر گئے؟ ایک قاسم موت نہیں، کیا کرے، چچا اجازت نہیں دیتے، ارے جب جاتے ہیں تو کہتے تم میرے بھائی کی نشانی ہو، ارے حسین کیا کرے، جب قاسم آتے ہیں تو قاسم کا بچپنا یاد آ جاتا ہے، وہ گریبان چاک باپ کے مرنے کی خبر یاد آتی ہے، کبھی باپ کے کٹے ہوئے جگر کے ٹکڑے یاد آتے ہیں جو لگن ٹچ میں گر رہے تھے، کبھی تیر بارانی یاد آتی ہے، کبھی نانا کے پہلو پہ دب لگا، اتنی مظلومیت، اتنی تکلیف حسین کو دیکھتے ہیں، جب حسن کی یاد آتی ہے، جب قاسم کو دیکھتے ہیں، حسین کیسے اجازت دیتے، اتنا خوبصورت بچہ، ارے بھائی کی یہی تو نشانی ہے، جب آتے ہیں تو پیار سے حسن کی نشانی کو امام حسین واپس کرتے ہیں۔ اب فرما کہتی ہیں، اے بیٹا جب وقت اخیر تھا تمہارے بابا نے وصیت کی تھی اور اس کو تعویذ کی شکل میں تمہارے بازوؤں میں آویزہ کیا تھا اور کہا تھا فرما جب گڑا ترین وقت ہوگا، جب بڑا ترین ہوگا تب اس بازو میں تعویذ سے کھولنا اور اس پر عمل کرنا۔ اب اس سے گڑا بند کیا ہوگا، فرزند زہرا نرگئے اعضاء میں گرا ہے اور تمہیں مرنے کی اجازت نہیں مل رہی ہے۔ اب اس سے گھرا زندگی میں، ارے میں روزے محضر فاطمہ کو کیا وہ دکھاؤں گی، جب تک اپنی قربانیاں پیش کریں گے، لیلا اکبر کی قربانی پیش کریں گی، زینب و محمد کی، تو میں وہاں پہ کیا کروں گی، ارے میں وہاں سرخرو گئے۔ اب جب تعویذ کھولا جاتا ہے تو تعویذ میں لکھا ہوتا ہے، اے بیٹا قاسم میں نہیں موجود ہوگا، کربلا کا ہنگام ہوگا تو میری طرف سے اپنے جان کی قربانی دینا۔ اب جیسے یہ نوشتہ پڑا، ابھی تک قاسم رو رہے تھے، اب خوشی خوشی چچا کے پاس جاتے، چچا نے دیکھا گا یہ مال کا وصیت نہیں، قاسم کی موت کا پروانہ ہے۔ حسین صاحب جاتے ہیں، قاسم کو گلے سے لگا کے اتنا روتے ہیں کہ غلی دھاری ہو جاتی ہے۔ اب غش سے باقا ہوا تو حسین کو مجھے بھی کچھ وصیتیں پوری کرنی ہے۔ اب کبرا کو بلاتے ہیں، آپ فرماتے ہیں جیسے یہ ہوا تھا باطل کے خیمے سے آواز ہے، اے حسین تمہاری طرف سے کوئی لڑنے والا نہیں بچا،
आओ अपने को हमारे हवाले करो, हम तुम्हारे सरों सर में जुदाई ये सुनना था तो कादिम तलवार टेक के खड़े होते, कुबरा दामन थाम लेती, एक आधे अभी तो हमने हुआ है, अभी तो हमने एक दूसरे को पहचाना भी नहीं है, आधे बातीन का टुकड़ा पड़ा दे, एक उमरा इसे लो, इसके जरिए से हम रोज़े क़यामत एक दूसरे को पहचानेंगे। अल्लाह अकबर। कासिम बाहर आते, हुसैन जैसे दूल्हा को घोड़े पे बिठाया जाता, ऐसे हुसैन हाथ में लेके कासिम को घोड़े पे। अब जंग का हाल बातिल लिखता है कि हुसैन की तरफ से एक चांद निकला जो शाम के बादलों में इस तरह की घमासान की लड़ाई जनाब कासिम कर रहे थे, यानी चारों तरफ से हमले हो रहे हैं, चारों तरफ कहीं भर्ती है, कहीं भाले हैं, कहीं नैदे हैं, आप पता लेकिन अकेले कासिम दिफा भी कर रहे, जंग भी कर, चाहते उमरे साहब को कतल है, फिर हजरत के लड़के आते, उनको तहे देख करते, फिर हजरत बोलता है अजीजा ने दादा इसी में गजब होता है, आपका तस्बा फंस जाता है रकाबों में। आप चाहते तस्मे को हटाए तो रकाबों में जोर दे के जबरदस्त हमला करे, मेरे साथ तक पहुंच जाए, इसका तहे देख कर दे इस हजरत को। अल्लाह अकबर। अब यह अंदाजा तो आप सईदा करना, तस्मा जुड़ाना चाहते, इसीलिए सर झुकाते। अब बातिल फैला हुए था, उसे मौका मिल गया, एक मलून आता है, इतना जबरदस्त गुल लगाता, अरे कादे तेज दिल के प्यासे भूखे, अरे भूखे प्यासे में इस तरह का हमला होगा। कादिर जमीन करबला पे आए तो इस तरह से तरफ के हुसैन को पुकारते हैं, ये आका अपनी सलाम कबूल करिए। अब हुसैन दौड़ के आगे बढ़ते, एक तरफ से अब्बास, एक तरफ से हुसैन, अज़ादारो गजब हो जाता है, कादिर की लाश पामाल हो जाती है। जब घोड़ों की टांगें सीने में पड़ती, ए चचा बचा लीजिए, ए चचा बचा लीजिए। जब हुसैन कासिम के पास पहुंचे हैं तो लाश पामाल हो चुकी थी, हुसैन मर दिया गए थे। ए बेटा तेरे चचा पे आ गए कि तू मुझे बुलाता रहा, अरे मैं नहीं आ पाया। अल्लाह अकबर। हुसैन कासिम का जनाजा उठाते हैं, तारीख लिखती है पामाल इस तरह से लाश हुई थी कि पैर जमीन पे खत देते जा रहे थे। अब खेमे में जाते हैं, तमाम बीवियां तो गिरिया करती हैं, वह कासिमा के नामों पर फरियाद करती है, नोहा करती, लेकिन एक बीबी ऐसी है जो माले चरम के रो रही, ये कौन फातिमा गुमराह है, अरे अभी अल्द हुआ है, अभी कैसे रोए, जो माले चरम के रो, ए जादादी थोड़ा सब्र करिए, अल्लाह का शुक्र है आपके चौर का लाजा पामाल हुआ है, बड़ी अजियत है, लेकिन खैमे में तो बाबा ले आए, लेकिन जब आपके बाबा का लाजा पामाल होगा तो जमीने करबला में कोई नहीं होगा, अरे ज़ैनब तनहा होगी, ये ज़ैनब की गुर्बत है, भाई का लाजा पामाल, अरे इस तरह से पामाल होगा, अरे जब घोड़े पसलियों में चटकने की आवाज़ें आएगी तो ज़ैनब सर को दे देगी, अरे मुझे पामाल कर दो मेरे भाई, अरे कोई नहीं है। आप फातिमा ज़हरा देखती रही, कभी बेटी की गुर्बत देखती थी, कभी बेटे की जिंदगी पामाली, अरे कोई नहीं है। हुसैन भाई, अरे ये ऐसा दिल खराज मंजर होता है, ये ऐसा दिल को चुमा कि आज इमाम ज़माना फरियाद करते हैं इस ज़ैनब की गुर्बत को देखकर। ये सलाम हो पर जिसे इस तरह से पामाल किया गया कि भाई बंदिया जाए जरा और दाई बंदिया भाई जरा। आबदात बिराई शेख बरहन और तीन बार सूरह तौहीद को दासना कर इमाम नाम